السلام علیکم. سوتے نہیں گئے جناب؟ وعلیکم السلام ورحمۃ خیرت نال ہے تسی؟ اللہ جی تواڈے واسطے اللہ تواڈے تعالیٰ تانوں واسطے عزت دے. ساری رات بھی جاگ سکنے ہیں قبلہ. اللہ تانوں الشیخ سلامتی دے، عزت دے، علامہ طول عمر دے. حسن اللہ یاری صاحب، اللہ تھینک یو تعالیٰ سر. آپ کو تندرستی دے، آپ کے علم و عمل میں برکت دے. ہم ناچیز خاکساروں کے لیے بھی دعا کیجیے گا حسن. اللہ آپ کو سلامتی دے. اور جناب خیریت سے ہیں؟ 2 ہفتوں کی غیر حاضری کے بعد حاضر خدمت ہوا. اللہ آپ کو عزت دے. تھینک یو میں نے سر. پچھلے جزاکم اللہ خیر، پچھلے ہفتے میں نے ایک علامہ صاحب سے آپ کی گفتگو سنی، مناظرہ یا ڈیبیٹ کہہ لیں. اس میں آپ نے ایک موضوع چل رہا تھا افضلیت کا نا، تو حضرت علی شیر خدا حیدر قرار علیہ السلام کی افضلیت کے بارے میں قرآن سے آپ نے بڑی اچھی دلیل دی. تو اس میں صرف اور صرف ایک سوال آپ کے سامنے رکھا تھا اس شخص نے، عالم نے، کہ آپ نے امام علی کی تو فضیلت بیان کر دی، وہ کتب حدیث سے اہل سنت کی تھی، لیکن اس کے ذیل میں جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ آپ یہ باقی جو 11 امام ہیں معصومین، ان کی افضلیت کیسے انبیاء سے افضل جانتے ہیں؟ ایک تو سوال اسی آیت کے ذیل میں وہ دیکھیں، بیان کریں. وہ بیان کر دیتے ہیں. اس کی بہت آسان ہے. سن لیں، اس کی 2 سوال بڑے ہو جائیں پلیز. الکفا. جی جی لسن جی پلیز جی جی لسن. جی جی سر. تو آپ نے افضلیت بیان کی، علی شیر خدا کی انبیاء سے بات چل رہی تھی نا، تو آپ جی نے قرآن مجید کے اندر سے 2 انبیاء کا ذکر کیا کہ بھی ان سے افضل ہیں علم میں. وہ بات انڈرسٹینڈ کرنے والی ہے، لیکن سوال ہے یہ تو 2 انبیاء کا خاص قرآن سے نکلا، یہاں سے حضرت ابراہیم، حضرت نوح علیہ السلام یا دیگر رسل جو ہیں، یا یعنی آئی تھنک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آپ نے ذکر کیا نا کہ ان جی کو جی جی علم میں سے کچھ علم دیا، اور باقی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیسے افضلیت ان کی افضلیت ثابت ہوئی؟ پلیز ارشاد تو فرمائیے. جی پہلی بات یہ ہے کہ بقیہ ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فسبح باسم ربک العظیم، فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم. میں ستاروں کے جگہوں کی وجہ کے مواقع، جو ستاروں کی جگہوں کا قسم لیتا ہوں، اور اگر تمہیں پتہ ہو تو ایک بہت عظیم قسم ہے. انہ لقرآن کریم، یہ قرآن مجید ہے، قرآن کریم ہے، قرآن صاحب کرامت ہے. فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، یہ ایک پوشیدہ کتاب ہے اور اس کو ٹچ نہیں کرتا، اس تک پہنچتا ہی نہیں ہے مگر یہ کہ وہ مطہر ہے. بس قرآن نے بتا دیا کہ قرآن بیان لکل شیء جو ہے، ہر چیز کا بیان ہے. اس کے قرآن جو اس کے قرآن کا جو علم ہے اس کی کوئی حد ہی نہیں، ہر چیز کی بیان ہے قرآن. بس یہ صرف کس کے پاس ہے؟ مطہرین کے پاس ہے. ٹھیک ہے نا؟ مطہر کون ہے؟ مطہر بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. مطہر اس امت میں ہے ہی نہیں سوائے اہل بیت اطہار علیہم السلام کے. اہل بیت علیہم السلام مطہر. تو بقیہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے ان کے پاس قرآن کا علم ہے. کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب، جس کے پاس کتاب کا علم ہے. من عنده علم الکتاب یہ مفرد صیغہ نہیں ہے. من، اب جو لوگ عربی جانتے ہیں وہ ان کو پتہ ہے کہ من اس میں موصول ہے. یہ اس میں موصول مفرد کے لیے بھی آتا ہے من، اور جمع کے لیے بھی آتا ہے. جس کے پاس علم کتاب ہے، یہ جس یا جن کے پاس علم کتاب ہے، دونوں. یہ ایک ایسا فقرہ ہے جس کا مترادف اردو زبان میں نہیں ہے، یعنی جن کے پاس یا جس، دونوں اس میں سے ہی آ جاتے ہیں. جن کے پاس علم کتاب ہے وہ اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام. اچھا، تو پھر یہ تو ثابت ہو گیا کہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام ان کے پاس قرآن مجید کا علم ہے، اور وہ قرآن مجید تبیان ہر چیز کا بیان ہے. اور حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہ نہیں تھا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ لیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قرآن کی کسی آیت میں نہیں ہے کہ ان کے پاس ہر چیز کا علم تھا، قرآن کا علم. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کو کس نے نسخ کر دی؟ موسیٰ نے نسخ کر دی نا. کون ہے حضرت ابراہیم کی شریعت کا ناسخ؟ کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام جب آئے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کو جو شریعت ہے، جو نماز پڑھنے کا طریقہ ہے، جو رکوع کرنے کا طریقہ ہے، جو حج، جو زکوٰۃ وغیرہ، سب انہوں نے نسخ کر دی، ان کی شریعت آ گئی.
ٹھیک ہے نا, اور قرآن کے کسی آیت میں نہیں ہے. اولو العزم کیسے نسخ ہوئی ہے؟ بالکل یہی وہ صاحب شریعت ہے, کیونکہ اولو العزم 5 پیغمبر ہیں. ایک حضرت نوح علیہ السلام ہے, ان کی شریعت کو کس نے نسخ کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نسخ کیا. ابراہیم کو کس نے نسخ کیا؟ موسیٰ نے نسخ کیا. موسیٰ کو کس نے نسخ کیا؟ عیسیٰ نے نسخ کیا. یہ صاحب شرائع پیغمبر ہے. ان سب کو کس نے نسخ کیا؟ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخ کیا. ٹھیک ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھیں قرآن مجید میں جو ہے, قرآن مجید میں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ ابراہیم کا راستہ بالکل ملت ابراہیم حنیفہ. حنیفہ جو عرب جو ہوتے ہیں نا, عرب ملت ابراہیم پہ ہیں, یہ تو اس کی تو تجدید ہے. حج کی, زکات کی, تو باقی اجازت دیں, یہ تو تجدید ہے. ابراہیم علیہ السلام کی جو شریعت ہے کی تجدید ہے, ان کی شریعت, لیکن اس کی شریعت منسوخ ہے. ابراہیم علیہ السلام کی جو شریعت تھی بنی اسرائیل میں بھی تھی اور بنی اسماعیل میں بھی تھی نا. بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے, بنی اسماعیل میں کوئی نیا پیغمبر نہیں آیا جس کے پاس صاحب شریعت ہو. تو بنی اسماعیل میں نسخ نہیں ہوا. جو عرب جو تھے نا, عرب جو موحد تھے, عرب جو مسلمان تھے, جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ تھے, جو ختنے کرتے تھے, جو نماز پڑھتے تھے, اللہ وحدہ لا شریک کو جانتے تھے, جو حج وجہ لاتے تھے, وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں تھے. کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت بنی اسماعیل میں نسخ نہیں ہوا تھا, لیکن بنی اسرائیل میں, بنی اسحاق میں یہ نسخ ہو چکا تھا. اس کا ناسخ کون تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. اور جو یہ حنفیت کہتا ہے نا, عرب حنفیت پہ تھے. ان میں سے بعض لوگ حنفیت ان کا کیا تھی, وہ ختنہ کرتے تھے, ٹھیک ہے نا, حج کو جانتے تھے کہ حج ہم نے جانا ہے, مہمانوں کی وہ پذیرائی کرتے تھے, ناخن وغیرہ کاٹتے تھے, اس کو وہ حنفیت بولتے تھے کہ ہم حنفیت پر ہیں. اس کے علاوہ وہ اتنے ان کو دین کا پتہ نہیں تھا عربوں کو, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. جی سر بولیں. سر اب جب دین حنیفہ کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ملتا ہے, میں آیت تو نہیں پڑھ سکتا, مفہوم پیش کر سکتا ہوں, غلط نہ پڑھ جاؤں, کہ جو اللہ نے کلمات سنایا تو وہ نماز کا طریقہ پہ, تو انہوں نے کہا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى, وہ جو مقام ابراہیم مصلی, نماز کا طریقہ وہی, حج کا طریقہ وہی, قربانی کا طریقہ وہی, ملت حنیفہ ابراہیم. مقام ابراہیم حج میں ایک جگہ ہے, کوتب علیکم الصیام, روزے وہی, نماز وہی, حج وہی, قربانی وہی. شریعت اور ہے, ہماری شریعت اور ہے, ابراہیم کی شریعت اور ہے. وہ مقام ابراہیم جو ہے نا, وہ مبنی کہتے ہیں ابراہیم کی نبوت ختم, ابراہیم اب نبی نہیں ہے. ابراہیم ہمیشہ کے لیے اللہ کے نبی ہیں, ان کی نبوت کبھی ختم نہیں ہونے والی, لیکن ان کی شریعت ختم ہے. موسیٰ علیہ السلام زندہ بھی ہوتے ہیں نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری روایات ہیں, ان کے لیے کوئی چارہ نہ ہوتا کہ مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کرتے. ابراہیم بھی زندہ ہوتے ہیں نا, ان کے پاس کوئی چارہ نہ ہوتا مگر یہ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر, ان کے فرامین پہ عمل کرتے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو مقام وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى, وہ مقام ابراہیم ایک جگہ ہے مکہ, مسجد الحرام میں, وہاں پہ نماز پڑھو. حکم ہے نا میں سر, اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم ابراہیم کی شریعت پہ ہو. اوکے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو احکام آئے ہیں یہ ان کے اپنے احکام ہیں, یہ ابراہیم علیہ السلام کی شریعت نہیں ہے. اچھا چلیں اس پہ کسی وقت پھر بات کریں گے. یہ جو ہے نا, چلو آپ نے دلیل دے دی میرے سوالوں کا جواب. یہ ایک اور چیز جو آپ بیان کرتے ہیں نا, ایک دن میں نے آپ سے سوال کیا تھا شیخ صاحب, کہ جو کیا سوال کیا تھا, ہاں, کہ جو نئے نئے زمانے کے ساتھ انسان کو مسائل پیش آتے ہیں, مثلا انسان کی جان کو خطرہ ہے, تکلیف ہے, یہ گردے کی چینجز, آنکھوں کا وغیرہ وغیرہ, تو آپ نے کہا تھا, میں نے کہا اس کا اگر صحیح پوچھا جائے بھئی کہاں ہے حدیث ائمہ اطہار کی یا علی شیر خدا کی یا رسول کریم کی, تو آپ نے ایک اصولی حدیث بیان کی تھی کہ جب انسان کو کوئی ضرر ہو, تکلیف ہو, بات نہیں, اصول بیان کر دیا ائمہ اطہار نے, جب آپ کو یہ تکلیف ہے, تو جب جان کا ضرر ہے تو اس کو بچانے کے لیے جو بھی آپ کوشش کریں گے وہ جائز ہے. ایسے ہی ہے نا سر؟ جی جی, مختصر جواب دیجیے گا. جی, آپ نے فرمایا, تو جب آپ نے کہا کہ اس کا اطلاق کیسے کر, جب اس کا اطلاق کون کرے گا, جب اس کا اطلاق کرے گا یہ تو قیاس اجتہاد ہے. آپ اپنی جگہ اطلاق کریں گے, میں اس کا اپنا نہیں وہ دیکھیں, اگر انسان دیکھیں, اگر آپ ماہ روزہ آ جاتا ہے نا, ماہ رمضان, تو آپ آپ نماز اجتہاد کے سخت مخالف ہیں. اس کے بعد
آپ کی اجازت سے کڑوے سوال ہے، آج مجھے کہا ہے کاپریٹر نے کہ کڑوے سوال کرو شیخ سے، جی جی ناراض نہ ہوئیے گا، جی جی میں آپ کا بڑا فین ہوں اس لیے جی کوئی بات نہیں. دیکھیں عرض یہ ہے کہ دیکھیں ابھی دیکھیں جب ماہ رمضان آ جائے تو آپ روزے رکھو. اب کون بتائے گا کہ ماہ رمضان کہاں ہے، کب آ جائے گا نا، وہ تو آپ کا اشتہار، یہ اشتہاد نہیں ہے. ماہ رمضان جب آ جاتا ہے نا تو ہمیں پتہ چل چاند دیکھا تو رمضان ہے. اس سے کوئی مجتہد نہیں بنتا، اس سے کوئی نہیں کہتا کہ آدمی مفتی بن گیا کیونکہ اس کو پتہ چل گیا کہ رمضان، اس کو رمضان کا چاند نظر آئے. دیکھیں اب ایک آدمی مشکل میں پڑ جاتا ہے، مثلا میں پیاسا ہوں بیابان میں پیاسا ہوں، میرے پاس پانی نہیں ہے، صرف ایک پانی ہے کسی اور مسلمان کا، میں مسلمان کا حق تو نہیں کھا سکتا، وہ اس کی ملکیت ہے، لیکن وہ اب میں مر جاؤں گا، چلیں وہ مسلمان بھائی کا ہے لیکن وہ مجھے نہیں دے رہا، میں زبردستی اسے چھین کے اپنی جان بچانے کے لیے تھوڑا سا پانی پی لیتا ہوں. یہ جو میں نے ابھی پانی لیا نا، زبردستی اس کے مال پہ میں نے تصرف کیا، اس کے مال پہ قبضہ کیا، اس کے پانی کو لے لیا اپنی جان بچانے کے لیے. یہ ہر شخص کو پتہ چل جاتا ہے. ایمانداری سے انسان اپنی زندگی میں دیکھنا، اس کے لیے یہ نہیں کہ وہ مفتی بن گیا، یہ اجتہاد ہے، یہ اجتہاد نہیں ہے. انسان کی زندگی میں جب سختی آ جاتی ہے، جب آپ ایک مشکل میں پڑ جاتے ہیں کہ آپ کے لیے جینا مشکل ہے، مثلا ایک ظالم آ جاتا ہے آپ کو جیل میں ڈال دیتا ہے، اگر فلان کام نہ کرو تو تم فلان جملہ نہ بولو، فلان اقرار نہ کرو، فلان میں تجھے قتل کر دوں یا 20 سال کا قید آ جائے گا آپ کو جان بچانے. وہ آپ کو انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی میں کروں گا تو جان بچانا، ٹھیک ہے نا. یا آپ صحرا میں آپ کی جان کو خطرہ ہے، پانی ہی نہیں ہے، ایک دوسرے آدمی کا پانی ہے، پانی چوری کر کے آپ پیئیں گے، میں ٹھیک ہے نا، سمجھ گیا. یہ آپ کے لیے جائز ہے. یہ سے آپ مفتی مجتہد نہیں بنے، اس سے آپ امام اعظم ابو حنیفہ مجتہد اعظم نہیں بنے. بھئی یہ چیزیں اجتہاد نہیں ہے. کیا میں ہم اجتہاد کا آپ نے پہلے بھی اس کا پوچھا تھا نا، بینس کا بھی ایک پوچھا تھا، میں اس بینس کا، ہمارے پاس بینس کے بہت سارے روایات ہیں بینس کا آنے کے. جی بولیں. اچھا یہاں سے ضمن سنتے جائیے گا، جب آپ کہتے ہیں کہ اس کو مفتی نہیں کہتے کہ نہ ہی یہ اجتہاد کے درجے میں آتا ہے، تو آپ کیوں نہیں سمجھتے کہ یہ جو مجتہد ہیں، مفتی ہیں، یہ بھی تو اسی طرح ہی ہیں؟ ایک اصول بیان کر دیا گیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں، ائمہ طہار، میری بات سن لیجئے گا، انہوں نے ایک اصول دے دیا. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک عامی شخص بھی جو ہے وہ بھی دیکھتا ہے کہ میں مر رہا ہوں، جو آپ نے تفصیلات بیان کی ہمارے سامنے رکھی ہیں، صد احترام. تو اسی طرح اگر ایک عالم ہے، میں ایک مفتی ہوں، تو میں اگر بات کرتا ہوں تو ہم بھی اس کو وہ اسی درجے میں لیتے ہیں، اور بالکل آپ اس بالکل کو مجتہد اور فتوے مفتی تو بنا کر اپنے سے نہیں اس پر بنانا، بات بدعت یہ کا ہے، الزام لگاتے ہیں، اور عرض یہ ان ہے، کو ہمیشہ عرض کے یہ ہے، جہنمی بنا رہے ہیں. عرض یہ ہے، اگر کوئی عالم ایسا ہے کہ وہ اپنے سے نہیں ملاتا، ساری بات اس میں اپنے سے ملانا، ٹھیک ہے نا. اگر میں اپنے سے کچھ حدیث سے لے لوں، کچھ اپنے سے ملا دوں نا، ایک اللہ کا نے بتایا، ایک میں نے اپنے سے ملا دیا، اور یہ بدعتی ہے کہ نہیں آپ مجھے بتائیں، یہ تو بدعتی ہے نا. اجتہاد علماء کا یہ بالکل ہے. یہ بدعتی ہے. ہاں بالکل اجتہاد. اگر یہ صرف یہ ہوتا کہ علماء یہ کرتے ہیں نا کہ حدیث پڑھتے ہیں، لوگوں کہتے ہیں دیکھو اللہ کا دین یہ، اللہ نے یہ بولا، قرآن یہ، حدیث یہ ہے، تم اس پہ عمل کرو، وہ سمجھاتے ہیں لوگوں، تو یہ تو دین ہی یہی ہے، ہم یہی عرض کر رہے ہیں، طریقہ کار یہی ہونا چاہیے. علماء کا کام یہ ہے کہ آپ اہل بیت علیہ السلام کے احکام، ان کے حلال حرام لوگوں تک پہنچا دو. لیکن انہوں نے کیا فراڈ شروع کیا؟ ان کے 2 فراڈ ہیں. ایک فراڈ یہ ہے کہ انہوں نے مشہور کرا دی کہ لوگوں کو سمجھ آ ہی نہیں سکتی، اتنا بڑا جھوٹ، کیا سمجھا دیں، سمجھ آ ہی نہیں سکتی. وہ آپ سمجھنا چاہتے ہیں آپ جا کے 30 سال حوضے میں پڑھیں، وہ یہی کہتے ہیں. ایک فراڈ ان کا یہ ہے. دوسری فراڈ ان کا یہ ہے کہ وہ اپنے سے ملاتے ہیں، اپنے سے ملاتے ہیں. بھائی اب وہ یہ کہ اللہ نے نہیں کہا ہے سر، ٹھیک ہے، یہ بہت عام چیز ہے. نہیں سر، یہ اجتہاد کا اصل ملاتے مطلب نہیں ہیں، وہ ملاتے نہیں ہیں. میری سنیں، یہ آپ نے اجازت دی ہے کہ جب اضطرار جان ہو تو وہ اپنا وہ وہ فیصلہ نہیں، لے سکتا ہے کام شخص بھی. وہ تو نہیں، وہ استرار جب کی بات نہیں کر کوئی رہا، اصول ان کے سامنے وہ ہوتا ہے تو استرار وہ کے بات نہیں کر رہا میں بھائی. استرار کی بات، وہ یہ سر استرار آپ اپنی وہ تو صحیح ہے، اس کو تو ہم یہ مانتے ہیں نا، اس کو ہم مانتے ہیں. اگر استرار کی کوئی بات ہے اس میں وہ بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہی حکم یہی ہے کہ اگر تم مضطر ہو، اگر تم لاچار ہو، تو اس میں اللہ تعالیٰ سے آپ سے حساب نہیں لے گا. بھائی آپ نے جو کرنا ہے کر لو. بھائی اب میں فرض کریں میں مر جاؤں گا، میرے پاس وہ دوا، ایک ہی دوا ہے، وہ دوا اس میں فرض کریں سور کا خون ہے، سور کا گوشت ہے، اس میں سور کے مواد سے بنایا گیا، میں مر جاؤں گا،
میرا صرف علاج اسی میں ہے کہ میں یہ چیز کھا لوں. گولی جو ہے وہ اس میں سور کے ہڈی سے بنایا گیا, تو جان بچانا تو ضروری ہے نا, تو وہ تو میرے لیے جائز ہے کھانا. یہ اور چیز ہے, یہ دیکھیں عزیزو, چاہے شیعہ مفتی ہو چاہے جماعت مخالفین کے مفتی ہو, مجتہد ہوں, اجازت ہے بات کرنے. یہ بلکہ مخالفین میں مطلب زیادہ ہے کہ دو چیزیں اس میں ہیں, ایک نص کی مخالفت, یعنی حدیث کی مخالف, حدیث نے کچھ اور کہا, یہ کچھ اور چیز کو کہتے ہیں حلال حرام ہے, ٹھیک ہے نا. اور ایک یہ کہ اپنے سے ملانا, یعنی ایک چیز حدیث میں نہیں, وہ سب کہتے ہیں واجب ہے, حرام ہے, فلانے. تو یہ دو چیزیں ہیں, ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں. اگر دیکھیں, میں ہمیشہ لوگوں کو کہتا ہوں, اگر اجتہاد یہی ہے کہ میں قرآن و سنت پڑھ کے لوگوں کو سناؤں تو یہ حلال ہے, یہ حرام ہے, اور اپنے سے کچھ دین ہی یہی ہے, اس کے مخالف پہ اللہ کی لعنت ہے. وہ جو چیز لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ہے, اور لوگوں کو یقین بھی نہیں آتا کہ ایسے بھی ہو سکتا ہے, وہ بالخصوص شیعہ مذہب میں, کیونکہ شیعہ عوام جو اپنے علماء کو یہ تو ملائکہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو وہ یہ تو بڑے مقدس ہیں, یہ تو بڑے عادل ہیں, یہ تو بڑے اچھے ہیں, یہ معصوم ہیں, یہ اپنے سے کیسے ملا سکتے ہیں؟ اور بھائی یہ ملاتے ہیں. ابھی میں نے ابھی میرے ویب سائٹ پہ چلیں, مراجع کیا کہتے ہیں؟ مراجع فتویٰ دیتے ہیں کہ مراجع امام کے نائب ہیں, اور سب شیعوں پہ واجب ہے کہ اپنا سہم امام مراجع کو دے دیں, ٹھیک ہے نا. میں نے کیا کہا, وہ بھی وہ اسی یوٹیوب چینل پہ میں نے کہا $2 لاکھ انعام ہے جو شخص کے, یہ تو استرار بھی تو نہیں ہے نا, جو اپنا خمس ہمیں دے دو. یہ کہاں پہ لکھا ہے؟ یہ اس کی حدیث کہاں ہے؟ بات درست ہے. اس طرح کے اور بہت زیادہ ہیں. اگر یہ میرے بھائی اس طرح مثلا ہمارے مراجع کتابوں میں بڑا پڑا ہے کہ جب تم غسل جنابت کرو پہلے سر کو دھو لو پھر دائیں طرف. اس کی کوئی حدیث نہیں ہے, کوئی روایت نہیں ہے. پہلے سر کو دھو لو پھر بقیہ بدن کو دھو لو, یہ حدیث ہے, ٹھیک ہے نا. طہارت میں, نماز میں اتنے احکام ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ سے بنا دیا. اوکے, مثلا نیت, اب شیعہ دیکھیں مثلا نیت, بڑا مسئلہ ہے نیت شیعہ میں. غسل جمعہ کرتے ہیں, کیا نیت کریں؟ غسل کیا کیسے نیت؟ وہ ہے ہی نہیں وہی نیت, تم نہا لو ختم. نیت کسی حدیث میں ہے ہی نہیں ہے, انہوں نے اتنے اس کا اشکال بنا دیا اس طرح نیت کرنا, اس طرح, وہ اس کی کوئی بحث ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اب اس طرح بہت زیادہ ہے کہ انہوں نے اپنے جیب سے دین میں اضافہ کیا, کوئی کم نہیں ہے. میں انشاءاللہ اگر کبھی وقت ملے نا 1-2 سال بیٹھوں اسی مسئلے پر. یہ مسئلہ کافی وسیع ہے, احکام کا مسئلہ یہ چھوٹا نہیں ہے, یہ وسیع ہے. باقی کام کو چھوڑنا پڑے گا. حلال و حرام کی جو مسائل ہے نا, یہ بڑے اس میں دقت ہے. میں اس کو 1-2 سال چھوڑ دوں نا, میں اگر مجھے فرصت ملے کہ میں 2 سال اس میں لگا دوں حلال احکام آپ کے مجتہدین, شیعہ مجتہدین کے, ان کے جو انہوں نے مخالفتیں کی اہل بیت علیہ السلام کی, یہ میں اس کے موارد نکالوں, یہ بہت زیادہ بن جائیں گے, بہت زیادہ اس کی تعداد ہے. اور شیعہ بیچارے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے مجتہد جو ہیں یہ تو اللہ کے پیارے ہیں, اللہ یاری بلا وجہ ان کی مخالفت کرتا ہے. مجھے تکلیف ہے, اور میرا کوئی فائدہ نہیں ہے. شیعہ 98% تو نہیں, 95% شیعہ, یا 80% شیعہ, 90% شیعہ, جو شیعوں کی دو قسم ہے نا, ایک شیعہ ہے جن کو دین کی پرواہ نہیں ہے, ایک شیعہ جو نماز وغیرہ پڑھتے ہیں. وہ شیعہ جو پرواہ ہے ان کا دیندار نہیں ہے, ان کی وہ تو کسی کی بات نہیں مانتے. جو دیندار شیعہ وہ اکثر یعنی 80% 90% وہ سب مجتہدین کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, تقلید کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. مجھے کوئی تکلیف ہے کہ میں ان سب کو اپنا دشمن بنا دوں؟ جی بولیں. آگے چلتے ہیں سر, میں کیونکہ اب ٹائم میرا کٹ نہ کر دیجیے گا. جی ایک اس میں یہ آپ مختصر ذرا پلیز کرتے جائیے کہ آپ نے جو آپ اگر دیکھیں نا اہل سنت میں, ہمارے ہاں ایک کچھ اہل سنت والجماعت کہتے ہیں اور دوسرے کو ہم کہتے ہیں اہل حدیث. آپ ہمارے اگر میں دیکھوں نا آپ کے جو بیانات ہیں, جو آپ کی رائے ہے, جو آپ کا نظریہ ہے, وہ آپ ایک لحاظ سے اہل حدیث ہے, یعنی آپ کے ہاں اس کو اخباری علماء کہتے ہیں. شاید آپ اس سے ایگری کریں یا نہیں. اور ایک اصولین علماء ہیں اور ایک اخباری علماء ہیں, اور ان میں ایک معتدل علماء ہیں, متوازن مزاج, اور ایک متشدد ہیں. اور آگے ایک بات اور میں پوچھنا چاہوں گا آپ سے, کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا سوال, کہ یہ جو کچھ کیا احادیث اور ائمہ طہار کے کچھ احادیث یا فرامین میں کوئی تضاد نظر آتا ہے؟ اس کو ہم تطبیق کہتے ہیں ہمارے اہل سنت میں. اس میں یا قرآن کے ساتھ کچھ, یعنی میں دوبارہ عرض کرتا ہوں, یعنی اہل سنت میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ ایسے حدیث ہمیں ملتی ہیں مروی, یعنی بخاری و مسلم میں, اور وہ قرآن کی اس پہ نص بھی ہوتی ہے. تو ان حدیث میں بھی کچھ عبارت کا بھی فرق ہوتا ہے, اور بعض اوقات ان میں
کچھ اختلاف بھی پایا جاتا ہے، تو ایسی حدیث کو ہم اس کے درمیان ایک تطبیق دیتے ہیں یا اس کی تعویل کرتے ہیں کہ اس کو قرآن کے نص کے عین مطابق بنایا جائے۔ تو سوال میرا آپ سے شیخ یہ ہے کہ کیا آپ کی جو کہ علوم ہیں، حدیث کے کتب ہیں، کیا اس میں کوئی ایسے تضاد والی احادیث ملتی ہیں؟ اگر ملتی ہیں تو ان پھر آپ تطبیق کیسے کرتے ہیں؟ ہاں اور جی، وہ ابھی اگر بتاتے ہیں۔ کرتے ہیں تو وہ آپ کو دیکھیں کیا اتھارٹی ہے؟ دیکھیں یہ جو رائے اور نص کے جو دو منہج ہیں، دو مذہب ہیں، یہ سب سے پہلے جماعت مخالفین میں شروع ہوئی ہے، شیعوں میں نہیں ہوئی ہے، کیونکہ پہلے تو سب نص کے تابع تھے، سب حدیث کے تابع ہیں، بعد میں اجتہاد بنی ہے، بعد میں اجتہاد آئی ہے، اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کے زمانے میں آئی ہے۔ اس زمانے میں بڑا شدید اختلاف تھا، ایک مکتب ہے جماعت مخالفین میں، ایک جماعت ہے اجتہاد کی اور رائے کی، اور ایک مذہب ہے نص کی۔ تو ائمہ اطہار علیہ السلام نے مخالفت کس کے ساتھ کی؟ مجتہدین کی مخالفت فرمائی انہوں نے، اہل رائے کی مخالفت فرمائی انہوں نے۔ اس زمانے میں شیعہ میں کوئی اجتہاد تھا ہی نہیں، ٹھیک ہے نا، شیعہ میں تو اب جماعت مخالفین میں اجتہاد بہت شروع ہوئی ہے، خلفاء کے زمانے میں، ابوبکر عمر کے زمانے میں شروع ہوئی ہے۔ شیعوں میں تو ائمہ اطہار علیہ السلام کے بعد چوتھی پانچویں صدی میں 200 سال کے بعد غیبت الصغریٰ کے بعد شروع ہوئی ہے اجتہاد۔ تو لذا یہ کہ اگر ہم کہتے ہیں ہم نص کو مانتے ہیں اور اہل حدیث بھی نص کو مانتے ہیں، تو عرض یہ ہے کہ یہ اختلاف خود جماعت مخالفین میں، مجتہدین میں اور اہل نص میں، یہ ائمہ علیہ السلام کے زمانے میں تھی، اور ائمہ علیہ السلام نے مجتہدین کی شدید مخالفت کی، اہل رائے کی شدید مخالفت کی، اور یہ اس کے دلائل بے شمار ہیں۔ اس کو میں نے اپنے عربی کے جو میرے سیریز ہیں، ارشاد العباد وہ الی سر بطلان الاجتہاد، اس وہ میں آپ نے نے بہت لایا۔ بیان کیے ہیں، ہاں اچھا، ایک مرتبہ دوسرا آپ نے جو وہ سر سوال آپ کیا نے نا بیان احادیث کیے، میں، میرا سوال جی احادیث میں جو اختلاف جی پایا جی جی جاتا جی ہے، ٹھیک ہے نا، آپ آ گئے اسی ہاں احادیث میں جی جو جی اختلاف پایا جاتا ہے، احادیث میں اختلاف پانا یہ ممکن ہے۔ دیکھیں جب حدیث میں اختلاف پایا جاتا ہے تو خود اہل بیت ہمارے پاس وہ خود اس کا طریقہ حل کیا ہے، خود بہت سارے روایات اس میں موجود ہیں کہ آپ اس کو اگر 2 حدیث میں یا 3 احادیث میں اختلاف پائے جاتے ہیں تو اس کا حل کیا ہے۔ بعض دفعہ تو اختلاف نہیں ہوتا، اس میں آپ اگر دقت کریں، غور کریں تو اس میں اختلاف نہیں ہوتا، اختلاف گم ہو جاتا ہے دیکھنے میں، لیکن جب غور کرتے ہیں تو اس میں وہ سوری ہوتا ہے، اس میں حقیقت میں نہیں ہوتا، وہ دیکھنے پر، غور کرنے پر، اچھی طرح سمجھنے میں سمجھ آ جاتی ہے۔ لیکن بعض دفعہ یہ ہے کہ اختلاف اس میں حقیقی ہے 2 روایات میں، اور وہ آپس میں نہیں ملتی، تو اس صورت میں کیا کریں؟ اہل بیت طاہرین علیہ السلام نے اس کے اصول بتا دیے، اس کے اصول پہ ہم عمل کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ اس اصول میں تقلید اجتہاد نہیں ہے اس اصول میں کیا ہے؟ اس میں خود اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ تم کیا کرو۔ بہرحال اگر میرے اسی یوٹیوب چینل پہ آپ جائیں، وہاں پہ تقلید کے جو مسائل ہیں، وہاں پر احادیث میں اختلاف، میں نے اس میں بہت 1-2 تقریر کی ہیں، جو میرا 24واں تقریر ہے اسی مسئلے پہ ہوگا، یا اس سے آگے یا اس سے پہلے، آپ کو اس میں بہت جی سارے روایات میں نے لوگوں کو سنا دی کہ اگر احادیث میں اختلاف ہو تو ہم کیا کریں، ٹھیک ہے نا۔ اس میں بھی ہم نص کے تابع ہیں، خود اہل بیت جی علیہ السلام نے فرمایا ہمارے احادیث میں آپ کو اختلاف نظر آئیں گے، اختلاف آپ دیکھیں گے، کیونکہ ہم خود عمدن ہم مختلف احادیث بیان کرتے ہیں، کسی کو کہتے ہیں حلال ہے، کسی کو کہتے ہیں حرام ہے، تو اس میں سے کون سے آپ نے کس پہ عمل کرنا ہے، تو انہوں نے اس کے اصول بتا دیے۔ اوکے جی سر۔ اچھا سر، یہ مجھے ابھی کٹ نہ کیجیے گا، بڑے اہم جی سوال ہے جی میرے پاس اور جی بڑے جی بولیں۔ اعتراضات ہیں آپ پر، سخت جی سر۔ سوال ہے جی۔ جی جی آپ نے یہ جو ابھی تھوڑی سی گفتگو کر رہے تھے ایک مفتی صاحب کے ساتھ کہ قیامت کو اصحابی کے اوپر وہ ساری حدیث پیش ہوں کرتے ہیں ہوں بخاری و مسلم کی کہ وہ جہنمی ہیں، اور بھئی ہوں آپ کی رحلت کے بعد یہ لوگ یہ ہو گیا اور بدعتی ہو گیا، یہ جی آپ جی نے کہا ہے نا۔ میں ہوں میں آپ سے یہ پوچھ رہا، پہلا سوال یہ کرتا ہوں، پھر میں آپ کو پھنساتا ہوں ذرا۔ ہوں السابقون الاولون میں سے جو من المہاجرین والانصار ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن پڑھنے سے پہلے اور اللہ کا حکم ہے فاستعذ باللہ، اللہ سے پناہ مانگے۔ اچھا جی، تو اس میں یہ سابقون والاولون، مہاجرین اور انصار کا پہلے یہ بتائیں کہ یہ لوگ کون تھے؟ مختصر یہ بتائیں وہ ذرا پلیز، مختصر بتاتے جائیں، یہ کہ یعنی ایک تو حضرت علی شیر خدا تو ہو گئے، سلمان اور ابو کون ذر، تھے؟ کو دو چار نام۔ سلمان ابو ذر اور سب شیعہ، سابقون الاولون یہ شیعہ ہیں۔ یہ مہاجر یہ مہاجر نہیں، یہ مہاجروں میں کون سے تھے؟ حضرت علی شیر خدا مہاجر ہو گئے، حضرت حضرت ابوبکر کو امیر تو آپ المومنین علیہ مانتے ہی نہیں الصلوۃ ہیں، والسلام میں ابو ذر ہیں، مقداد ہیں، عمار ہیں، یہ ابو ذر ہو گئے، جی عمار، تین ہو گئے۔ تو جی مہاجرین میں سے
یہ مہاجر ہے نا. مہاجرین میں سے بھی کچھ 2-3 نام لیجئے گا. وہ مقداد مہاجرین میں سے نا, عمار مہاجرین میں سے ہے. اچھا مقداد مہاجرین میں سے, تو دو اور بھی کوئی 2-4 ہوں گے, انڈرسٹوڈ ہے. اب اس میں یہ جو اللہ کے والذین اتبعوہم بإحسان, اور جو ان کے بعد آ جائے نا قیامت تک. میں آ رہا ہوں, سن لینا ذرا پلیز. یہ جو جن کا ذکر ہے, آپ کا نقطہ نظر یہ ہوتا ہے سامعین کے ساتھ, امت مسلمہ کے ساتھ, شیعوں کے ساتھ, سنیوں کے ساتھ, کہ اتباع کا مسئلہ میں بتانے لگا ہوں. اتباع ہم اللہ کے قرآن سے جانتے ہیں. سورۃ توبہ آیت نمبر 100 ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ علی المرتضیٰ ہیں, یہ ابو ذر غفاری ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جو ہے یہ قرآن کی روح سے, اور یہ مہاجرین ہیں, یہ ہیں وہ سبقت والے, یہ ہیں وہ درجے والے, اور جنہوں نے ان کی اتباع کی بالاحسان. میں بتانے لگا ہوں کہ صحابہ کے اندر کتنے درجے کے لوگ تھے. میں عرض کرنا کو مجھے تھوڑا 1-2 منٹ دے دیجیے گا, پھر اس میں آپ گفتگو فرمائیے گا. ڈیبیٹ ہے, میرا مناظرہ نہیں, کیونکہ میں آپ کے پائے کا تو علم رکھنے والا نہیں. تو اس میں ایک تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے اصحاب, اس میں مہاجر ہو گئے اور انصار ہو گئے. ان کا درجہ اللہ نے بتایا, اور پھر جنہوں نے ان کی اتباع کی, اس میں ابو ذر بھی آ گئے, اس میں مقداد بھی آ گئے, اس میں دیگر اصحاب بھی آ گئے جن کے نام نامی گرامی آپ کو یعنی واضح ہیں. اوکے, یہ اور جو لوگ ان کی اتباع کریں گے, اس میں علی شیر خدا کی بھی اتباع ہے, اور ابو ذر دیگر صحابہ کی بھی اتباع آ گئی. یہ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ جب ان کی اتباع کریں گے بے احسان کے ساتھ, اور اللہ رب العزت انعام دینے لگا ان کو. وہ انعام کیا ہے؟ وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا, اور جنت کی بشارت ہے ہمیشہ کے بشارت کے لیے. ایک صحاب کا گروہ یہ ہو گیا. دوسرا صحاب کا گروہ جب قرآن بتانے لگا ہے, ہم اپنی قیاس کے گھوڑے نہیں دوڑانے لگے, قرآن آگے بتانے لگا ہے کہ دوسرا درجے کے صحاب وہ ہیں جن سے کمیاں کوتاہیاں, جس میں آپ حضرت عمر کو بھی رکھ لے, اگر جو ان کی غلطیاں بیان کرتے ہیں, جی فلاں غلطی ہوئی, انہوں نے یہ بات کی, یہ بات کی, یہ بات کی. اور دوسرا کیٹیگری اللہ رب العزت نے, خالق کائنات نے جل مجدہ شانہ نے بتایا کہ وہ یہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے کبھی ان کی اچھائیاں بھی ہیں اور ان کے گناہ بھی ہیں. بے سو کا لفظ آیا ہے, انہوں نے گناہ بھی کیے, اور اللہ تعالیٰ شاید ان کو یعنی کہ ان کو معافی کا, ان کے بھی معافی کا نامہ اللہ نے دیا. اب تیسرا گروہ ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے نبی, وہ اتنے شاطر منافق ہیں, وہ اتنے شاطر منافق ہے تم آپ جانتے نہیں ہیں, وہ آپ کے ارد گرد مدینے کے. اور جب قیامت کے روز یہ جب پیش ہوتے ہیں تو وہ صحابی جن کو نبی پاک صحابی کہہ رہے ہیں, وہ کہیں گے یہ میرے صحاب آ گئے, صحاب آ گئے, صحاب آ گئے. یہ وہی لوگ ہیں جو منافقین ہیں. میں نے تو حل کر دیا مسئلہ کا. ایک وہ ہیں جو مہاجر و انصار ہیں, اور ان کی اتباع کرو, اللہ ان سے راضی ہوگا, جنتے ہیں, بشارتے ہیں. اور دوسرے وہ ہیں جو کچھ گناہ کرتے ہیں, کوئی نیکی کرتے ہیں. وہ کون ہے؟ وہ گروہ ہے جو شاطر منافق ہے. اور یہاں جو اب حدیث انہوں نے کیا کیا؟ شاطر منافق نے کیا کیا ہے؟ شاطر منافق نے کیا کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین میں بدعت داخل کیا. نبی اس کی نشانی یہ ہے. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. عبداللہ ابن ابی ابن سلول وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی دنیا سے گئے تھے. وہ صحابہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین میں بدعت داخل کی, وہ کون ہے؟ نام بتائیں نا آپ کے علماء. میں بتاتا ہوں. نہیں آپ بھی بتائیے گا. جو جن کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ بڑے نبی دین میں بدعت داخل کرتا ہی کون ہے؟ وہ جو لیڈرشپ کے مقام پہ ہوتا ہے نا. عام صحابہ تو دین میں بدعت داخل تو نہیں کر سکتے نا. بدعت وہی داخل کرے گا جس کے پاس لیڈرشپ ہے. یہ علامہ صاحب, شیخ صاحب, یہ آپ کا ایک قیاس ہے نا, آپ کا استنباط ہے, آپ جو مرضی ماخوذ کر لیں. اچھا آپ بتائیں نا, اب بتائیں, آپ اپنی کتابوں کو کھول دیں, آپ ہمیں ایک صحابی کا بتائیں کہ یہ صحابی فلان صحابی تھا, اس نے دین میں بدعت داخل کیا. آپ تو سب صحابہ سب کا جھاڑو لگاتے ہیں نا, سب کی صفائی پیش کرتے ہیں کہ یہ تو رضی اللہ ہیں سب. تو آپ کے پاس تو کوئی بھی نہیں ہے ایسا نا. نہیں سن لے, میں نے قرآن سے آپ کو دلیل دی ہے کہ وہ صحابہ, اس کا جواب آپ کو دینا پڑے گا, مہاجر اور انصار, اور جو ان کی اتباع کرتے ہیں. آپ تو کہتے ہیں اتباع جو ہے دوسرے کی حجت ہی نہیں ہے, تو یہاں تو اللہ نے حجت کر دی دوسرے صحابہ کی, انصار و مہاجرین کی. پہلے اس پر بات کر لیں. اور دوسرے میرے سوال سے اس میں سے ایک سوال یہ نکلا. دوسرا سوال یہ ہے کہ جب آپ حوض کوثر پہ جب کہتے ہیں نا کہ وہ آئیں گے,
تو وہ لوگ ہیں، وہ تو منافق ہے، اللہ نے کہہ دیا ان کو جی، تو انہوں نے کوئی دین میں بدعت بھی کی ہوں گی، وہ پہلے نبی پاک کے سامنے تو وہ بڑے اعلیٰ تھے، متقی پرہیزگار بنے ہوئے تھے، جب ادھر گئے وہاں سے آپ حضرت عمر کا نام کیسے ماخوذ کر لیتے ہیں جبکہ ذکر نہیں ہے؟ جب صریح حضرت ابو بکر کا نام نہیں ہے، حضرت عمر کا نام نہیں ہے، حضرت عثمان کا نام نہیں ہے، تو آپ اپنی جیب سے کیوں بنا لوگوں کو جیسے کہتے ہیں کہ جیب سے بناتے ہیں؟ میں نے آپ کے جملے کی نقل کی ہے، آپ اپنی جیب سے کیسے بنا رہے ہیں کہ یہ وہ صحابی عمر ہے جو تو ادھر عرض حوض یہ ہے، کوثر پر حاضر دیکھیں ہوئے؟ تو جی یہ احادیث متواتر ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حوض کوثر پہ صحابہ لائے جائیں گے، ان کو جہنم کی طرف دھکیلا جائے گا، میں کہوں گا کہ یہ تو میرے صحابہ ہیں، کہاں جائے گا کہ یہ تو ہمیشہ مرتد تھے آپ کے جانے کے بعد، اور انہوں نے لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کے بعد انہوں نے دین میں کیا کیا بدعتیں داخل کی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو صفائی پیش کیا جاتا ہے نا کہ ابو بکر کا اسلام کیا کہتے ہیں، وہ صحابی تھے، صحابی تھے۔ علامہ صاحب آج کیا کہہ رہے تھے، کہتے ہیں ابو بکر صحابی ہے، قرآن میں آیا ہے اذ قال لصاحبہ لا تحزن، یہ ابو بکر کو صحابی کے عنوان سے پکارا گیا۔ تو صحابی ہمیشہ مومن مسلمان ہوتا ہے، ہم نے کہا کہ یہ اس طرح نہیں ہے، صحابی کا اطلاق منافق مرتد جہنمی پر بھی قرآن میں ہوا۔ ہم مانتے ہیں کہ ابو بکر کے لیے لفظ صحابی قرآن میں آیا، ابو بکر کے لیے آیا غار میں، لیکن اس سے اس کا اسلام ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ لفظ صحابی کے لیے لازم نہیں ہے کہ آدمی مسلمان بھی ہو۔ منافق صحابی کو بھی صحابی پیغمبر نے بھی بولا ہے، قرآن نے بھی بولا ہے، ختم بات۔ تو اس سے وہ اسلام ثابت نہیں کر سکا، اصل استدلال یہ تھا۔ اب ابو بکر عمر یہاں پہ کہاں سے آتا ہے؟ میرے بھائی، جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ میرے صحابہ، بس سب نہیں، بعض صحابہ جہنم دھکیلے جائیں گے، میں کہوں گا یہ میرے صحابہ ہیں، اللہ پکارے گا کہ یہ تو ہمیشہ سے مرتد، آپ کے جانے سے مرتد بنے ہیں کیونکہ انہوں نے دین میں بدعتیں داخل کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب ایڈریس دے دی نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ وہ صحابہ ہیں جو دین میں بدعت داخل کریں گے۔ تو ابھی انشاءاللہ تبارک و تعالی میں آپ کو متعے کے خلاف کے متعے کے حکم کو کس نے چینج کیا؟ ابھی آج ایک صاحب نے فون کیا تھا، میں نے کال کیا تھا، میں نے احادیث دکھا دی کہ آپ کے کتب میں موجود ہے کہ عبداللہ ابن عباس صحیح سند کے ساتھ اور امیر المؤمنین علیہ السلام سے کہ اگر عمر ابن خطاب متعے کو حرام نہ کرتے تو قیامت تک صرف شقی ہی زنا کرتا، کوئی زنا کا دامن ہی ختم ہو جاتا۔ اچھا، کس نے طلاق کو چینج کیا؟ میں نے آج یہ حدیث دکھایا، یہاں پہ ایک آدمی نے فون کیا تھا، بھائی جس نے 3 طلاق کو ایک مجلس میں اس نے نافذ کر دیا کہ 3 طلاق ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے پہ حرام ہو جاتا ہے، مگر یہ کہ حلالہ بیچ میں آ جائے، وہ کس نے چینج کیا؟ کس کی خلافت ہی بدعت ہے بھائی؟ ابو بکر کی خلافت اگر منسوس نہیں ہے تو بدعت ہے، بدعت ہم اسی کو کہتے ہیں، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم نہیں دیا۔ اگر آپ کہتے ہیں نہیں اللہ اور رسول نص نہیں ہے لیکن صحابہ نے بنایا، تو کہاں پر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا ہے کہ بھئی صحابہ کو خلیفہ بنانے کا حق ہے؟ میں نہیں بناتا، چلے کسی مصلحت کے بنا وہ نہیں آپ بنا لو، کہاں پر ہے یہ؟ تو پتہ یہ چلا کہ ابو بکر کی خلافت بدعت، پھر اس نے عمر کو خلیفہ بنایا، اس کو کہاں کس نے اتھارٹی دی تھی؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہے اجازت دیں؟ کوئی حدیث ہے کہ آپ میرے بعد ابو بکر آپ کو اجازت ہے کہ میرے بعد خلیفہ بناؤ؟ کس نے خلیفہ بنایا؟ کیوں خلیفہ بنایا اس نے؟ بدعت ہے یا نہیں؟ بغیر اللہ کے حکم کے کوئی چیز آپ کسی کو خلیفہ بناتے ہو، یہ بدعت ہے۔ تو پتہ یہ چلا میرے بازی یہ ہم ابو بکر عمر کو اگر کہتے ہیں کہ یہ اس حدیث میں شامل ہیں، اس کے پاس ہمارے بے شمار ان کی بدعات ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ صحابہ جہنم جائیں گے جو، اور میں کہوں گا یہ میرے صحابہ ہیں، کہ ان کی نشانی کیا ہوگی، ان کا ایڈریس کیا ہے، ان کی کیریکٹرسٹک کیا ہے، ان کی صفت کیا ہے؟ ان کی صفت یہ ہے کہ انہوں نے دین میں بدعتیں داخل کی ہیں۔ دین میں بدعت کس صحابہ نے داخل کیا؟ کس صحابہ کی جرأت ہے کہ دین میں بدعت داخل کرے؟ یس سب صحابہ پہ ابو بکر عمر کی سخت گرفت تھی، علامہ صاحب جنہوں نے دین میں بدعت داخل کیا وہ ہم نے ایڈریس بتا دی بھائی کو کون ہے۔ جی سر علامہ صاحب، یہ ساری باتیں نا آپ کے بیانات سے میرے یہ ازبر ہو گئی ہیں، اور اس پر آپ نے بہت بول لیا ہے، تو اس کی ڈیٹیل میں نہ بھی جائیں، اشارے بھی دیتے جائیں گے نا تو ہمیں سمجھ آتی جائے گی۔ اچھا تو آپ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے بدعت داخل دی، تو آپ قرآن میں مجھے یہ بتائیں کہ قرآن میں کیا خلافت کا طریقہ آپ بتائیں مجھے۔ آپ کہتے ہیں نا قرآن میں نہیں ہے، ذکر نہیں ہے، تو انہوں نے خود سے جیب سے بنا لی، تو آپ قرآن سے ثابت کریں کہ کیسے ان کی خلافت تو نہیں ہے نا، خلافت لکھا ان کی خلافت نہیں ہے نا، ان کی خلافت تو نہیں۔ نہیں مجھے یہ نہیں دیکھیں، جو خلیفہ شیخ صاحب سنیں پلیز کہ جب جو ہمارے ہاں، اور آپ بھی شاید اس پہ اتفاق کریں گے، جو چیز قرآن میں حرام یا حرام و حلال کی بات ہو رہی ہے نا، جو قرآن میں حرام نہیں ہے، تو آپ کو کس نے اجازت دی ہے؟ ہاں، اللہ کے رسول کا ارشاد موجود ہو تو پھر سارا آنکھوں پر،
اگر قرآن میں حرام کا ذکر نہیں ہے تو یہ آپ اٹھیں اور اٹھ کر اس کو حرام بنا دیں تو یہ دین میں اضافہ نہیں ہے؟ تو دین کے اضافت میں کتنی سخت وعید ہے قرآن میں. اسی طرح جب قرآن میں اگر اس کی ترتیب نہیں ہے خلافت کی، اگر جو ایک وعدہ ہے اور وعدے کو بھی آپ صرف مخصوص لیتے ہیں ان وشواس کے آپ مجھے ایک بات بتاؤ یا بھائی صاحب، آپ فرض کریں آپ بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امت میں، وہ اللہ کے نبی، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پیار کرتے ہیں، وہ دل سے پیار کرتے ہیں، سب انبیاء سے پیار کرتے ہیں، یعنی احترام کرتے ہیں، ان پہ ایمان لانا، ان کے صدق پر، یہ ہمارا ایمان ہے، ہر مسلمان کا ایمان ہونا چاہیے. کوئی کسی نبی کی بے احترامی کرے وہ کافر ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے. فرض کریں آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کی امت میں کسی کی جرأت ہے کہ ہارون کے ہوتے ہوئے وہ امامت کا اعلان کرے؟ بھائی اگر کوئی کر دے وہ کافر ہے کہ نہیں؟ بھائی ہارون کے ہوتے ہوئے کہہ دے کہ میں آپ کا امام ہوں. کیوں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہہ دیا، وہ آپ کے پاس متواتر احادیث، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، آپ کو وہی مقام حاصل ہے. اجازت فرمائیں بھائی، اب مقام حاصل وہی ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھا، ہارون کو موسیٰ سے تھا. وانت خلیفتی فی کل مؤمن من بعد، آپ ہر مومن میں میرے جانشین ہیں. میرے بھائی یہ حدیث ثقلین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کے طور پہ امت، وہی جو حجۃ الوداع میں اپنے اونٹنی پہ کھڑے ہو کے خطبہ دیا. اونٹنی پہ کیوں کھڑے ہو کے خطبہ دیا جاتا ہے؟ عرفات میں اس لیے کہ مجمع بڑا ہے. اسی خطبے میں خبر دی ہے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں گا، ٹھیک ہے نا. حجۃ الوداع کو کس لیے حجۃ الوداع کہتے ہیں؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ میں یہ میرا آخری حج ہے، اس کے بعد میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا. اسی میں فرمایا کہ میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر اس کی اتباع کرو گے تو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. کون ہے؟ قرآن اور اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام. تو جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد جانشین بنا دیا، خلیفے کا اعلان کر دیا، ملاحظہ فرماؤ جناب، ابھی آپ نے خود اعلان کیا کہ آپ نے خود بولا کہ میں نے قرآن سے ثابت کیا کہ علی علیہ السلام امیر المومنین علیہ السلام موسیٰ سے بھی افضل ہیں، عیسیٰ سے بھی افضل ہیں. آپ نے خود کہ میں نے ثابت کر دیا. اور بھائی جب امت میں یہ موجود ہیں جو انبیاء سے افضل ہے، موسیٰ سے افضل ہے، عیسیٰ علیہ السلام سے افضل ہے، تو اس کے مقابلے میں آپ اپنے آپ کو کیسے امام بنا سکتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہہ دیا، بھائی صاحب یہ دیکھو کتاب السنہ لأبی بکر ابن ابی عاصم ہے، شاب دار السمیعی للنشر، انت منی بمنزلت ہارون وموسیٰ الا انک لست نبیا وانت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی. حدیث حاشیہ نمبر 1، اسناد حسن. حدیث ثقلین تو متواتر ہے. میں اس کے علاوہ آپ کو حدیث دکھا دوں میرے بھائی میرے عزیز. کیا آپ کہتے ہیں کہ ان کی خلافت؟ مجھے پتا ہے اس کا. نہیں پتا. یہ سر بہت آپ نے دکھایا ہے، یہ ہمیں ازبر ہوگی، بہت دکھایا ہے. میں اس کا تو آپ کیوں جب اس کے ہوتے ہوئے تو آپ کیوں کہتے ہیں کہ ابوبکر عمر کی خلافت اس کی چھٹی ہے کہ وہ خلافت بنا دینا؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ بنا دیا ہے اپنے بعد. نہیں شیخ، یہ خلافت کے لیے نہیں ہے. کس کے خلافت کے لیے نہیں؟ اور اس پر کیا انت خلیفتی فی کل، اس کو آگے یا بھائی یہ خلافت نہیں ہے. من کنت مولا فہذا علی علیہ السلام مولا. کون کس کا مولا ہے؟ کون کس کا مولا ہے؟ من کنت مولا علی علیہ السلام. او بھائی پیغمبر ابوبکر عمر کے مولا ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر اس کا سب کے ہیں، ختم بات تو پھر امیر المومنین علیہ السلام بھی اس کے مولا ہیں. نہیں، اس میں جو انتظامی امور، جو حکومت کے امور ہیں، اس میں کہاں سے نکل آئیں گے؟ وہ تو امامت تو امام ہے، امامت تو ہے ان کی. تو پھر دین ناقص ہے نا. اگر پیغمبر دیکھو بھائی، اگر پیغمبر دنیا سے گئے، ان کو پتہ بھی ہے میں دنیا سے چلا جاؤں گا، اللہ کو بھی پتہ کہ دنیا سے جانے والے ہیں، کو پتہ بھی ہے کہ اسلام میں ایک اہم ضرورت کس کی لیڈرشپ کی ہے، انتظامی امور، قیادت، ٹھیک ہے نا. یہ سیاسی سیٹ جو ہاں یہ سیاسی دینی، ابوبکر عمر صرف سیاسی نہیں ہے، صرف سیاسی لیڈر نہیں ہے، دینی لیڈر بھی ہیں. تو جو لیڈر ہوگا پیغمبر کے بعد، ہمارے ہاں ابوبکر عمر نے نہیں کہا کہ صرف ہم سیاسی لیڈر ہیں. وہ کہتے تھے کہ ہم لیڈر دینی بھی ہیں، نماز بھی پڑھاتے تھے، فتوے بھی دیتے تھے، وہ حلال حرام کے مسئلے بھی بتاتے تھے. وہ دینی لیڈر بھی تھے اور دنیائی لیڈر بھی تھے. اجازت دیں بات کرنے کی. دیکھیں اگر آپ فرماتے ہیں نا، اگر آپ فرماتے ہیں کہ بھئی اسلام پیغمبر اللہ نے تو بتایا نہیں، ان کا صفائی یہ ہے عزیزو، قرآن میں نہیں بتایا کہ آپ کا امام کون ہے.
ٹھیک ہے، پیغمبر نے نہیں بتایا، تو پھر ابو بکر عمر کا کیا قصور، کون امام بن گئے؟ تو اس کا مطلب یہی ہے نا، یہ تو اللہ کا قصور ہے کہ اسلام میں اتنی سخت ضرورت ہے، ایک اہم رکن ہے امامت، خلافت، پیغمبر یہ آپ نے اجازت دے یہ سر آپ کی کیا یہ قیاس ہے سر آپ کا، ایسے قیاس نہیں ہے، ہے، بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نہیں بیان کی. اور اگر بیان نہیں کیا ہے، اگر بیان نہیں کیا، اگر لوگوں کو ضرورت ہے پھر بیان نہیں کیا تو اللہ نے ظلم کیا. اگر کسی چیز کو اللہ نے بیان نہیں کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رحمت ہے، اس کی بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس چیز کی بیان کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائی، امامت، خلافت، کیونکہ اسلام میں سب سے بڑا اختلافی مسئلہ یہی ہے. ابھی تک مسلمان ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، امام کون ہے پیغمبر کے بعد، ابھی کس کے اتباع کریں؟ فرقے بنے ہیں تو امامت کی وجہ سے بنے، سنت میں اختلاف ہے تو شریعت میں اختلاف ہے تو اسی وجہ سے، عقیدے میں اختلاف ہے تو امامت کی وجہ سے. تو اگر پہلی بات یہ ہے کہ تو اللہ نے تو بتا دیا نا، میں حدیث ثقلین ہے، قرآن کی آیات ہیں، وجعلنا لهم لسان صدق علیہ، آپ خود کہتے ہیں کہ انبیاء سے افضل ہیں، آپ نے خود مان لیا ٹھیک ہے نا. اگر اس امت میں عیسیٰ علیہ السلام سے کوئی افضل ہے تو کوئی کیوں کیسے اس کا امام بن سکتا؟ اور عیسیٰ کا امام بن سکتے ہیں؟ یہ کفر ہے. میں عیسیٰ پہ تقدم لوں نا، میں موسیٰ پہ تقدم لوں، میں عیسیٰ کو کہہ دوں کہ تو میری بات سن، میں تیرا امام، یہ کفر، میں اسی وقت کافر. اور بھائی جو عیسیٰ سے افضل ہے، آپ نے خود کہا کہ میں نے قرآن سے ثابت کر دیا، تو کیسے اس کی امامت چلتی ہے ان کے مقابلے میں؟ نہیں، میری گفتگو کو اپنے معنی نہ وہ اپنے خیالات میرے منہ میں نہ ڈالے. میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے علم کے مقابلے میں آپ نے ان کی فضیلت بیان کی، لیکن وہ ان کے پاس نبوت کا بھی تو بہت بڑا درجہ ہے نا، اللہ نے ان کو نبی بھی بنایا ہے. دیکھیں قرآن نے بتایا نا، ان کے پاس نبوت صرف نبوت ایک ٹائٹل ہے، نبوت کا بہت بڑا عہدہ ہے. نبوت ایک صرف ایک ٹائٹل ہے، اللہ کے ایک ٹائٹل ہے جو اللہ نے ان کو نبوت دیا ہے. اجازت فرمائیں، یہ بھی معصوم وہ آپ کی مرضی ہے، اس کو ٹائٹل کا لفظ دے دیں. نبوت بھی ہے اور علم بھی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے رسالت بھی دی ہے اور شریعت بھی دی ہے. اور پھر حضرت حیدر کرار کو صرف علمیت کی، ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے توفیل ملا ہے، علم کی فضیلت ملی ہے، نبوت نہیں ہے. وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد اگر نبی نہیں ہے. فضیلت کے مقام پر ساری امت ان کو امام مانتی ہے. وہ امام علی ہمارے امام ہیں، ان کی اولاد بھی ہماری امام ہے. جواب سن لیں. یہ اگر امیر المؤمنین علیہ السلام کو نبوت نہیں ملی ہے، اس لیے نہیں کہ ان میں کوئی نقص ہے، اس لیے ملی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اجازت ہے بات کرنے کی، اب میری باری ہے، ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اس وجہ سے، ٹھیک ہے نا، اس وجہ سے، ان کی عظمت کی وجہ سے، نہ کہ یہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ان کے عصمت میں، ان کی شجاعت میں، ان کے فضائل نفسانیہ میں کوئی کمی ہے، اور ان کے علم میں کمی ہے. جب قرآن مجید نے خود کہہ دیا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جب قرآن نے کہہ دیا کہ جو جانتا ہے اور جو نہیں جانتا ہے برابر نہیں ہو سکتے، کیا کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ جو عالم ہے وہ افضل ہے. یرفع اللہ الذین آمنوا، کیا ہے، والذین اوتوا العلم درجات، جو جس کا علم زیادہ اللہ تعالیٰ نے اس کی درجات بلند کیے ہیں. اچھا، جب یہ برابر نہیں ہو سکتے، جب قرآن نے کہہ دیا تو جب قرآن کے نص سے ثابت ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام موسیٰ اور عیسیٰ دو اولو العزم نبی دونوں سے زیادہ عالم ہے، تو اس کی افضلیت بھی ثابت ہو گئی. جہاں تک عصمت کی بات ہے، موسیٰ کی جو بھی عصمت ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی جو بھی عصمت ہے، ابراہیم کی جو بھی عصمت ہے، نبی سے برتر نہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت سے برتر نہیں ہے. ہمارے نبی کی عصمت کیا ہے؟ ہمارے نبی کی وہی عصمت ہے جو پنجتن پاک کی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. جس طرح اللہ تعالیٰ نے احمد مختار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تطہیر کیا، اس سے رجس کو دور کیا، ان کو وہی عصمت جو ان کو عطا کیا، وہی عصمت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو، فاطمہ الزہرا کو، امام حسن امام حسین علیہ السلام کو عطا کیا. عصمت میں بھی سب انبیاء پہ افضل ہیں، کیونکہ ہمارے پیغمبر آخر الزمان حضرت احمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی عصمت سے برتر و بالا تر ہے. اس میں دلائل بہت زیادہ ہیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ ہی کی کتاب، علی کا نفسی، علی بالکل مجھ جیسا ہے، یہ سب نفس رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب پہ افضل ہے. جب انہوں نے کہہ دیا علی علیہ السلام کا نفسی، یہ صحیح سند کے ساتھ، کئی اسانید کے ساتھ، مصنف ابن شیبہ وغیرہ میں وہ موجود ہے. تو ان کی افضلیت جب انبیاء پہ ثابت ہے
جب اگر ان کو نبوت نہیں ملی، نہ کہ وہ ان میں نقصان ہے، وہ ایک معنی ہے. وہ معنی کیا کہ اللہ نبی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ کسی کو نبی نہیں بناتا، ختم بات. وہ ہماری نبی کے عظمت کی وجہ سے، نبی کے احترام میں کسی دوسرے کو نبوت نہیں ملے گی، نہ کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام میں کوئی کمی ہے. ٹھیک ہے نا. جہاں تک علم کی بات ہے، فضائل کی بات ہے، اختیارات کی بات ہے، وجوب طاعت کی بات ہے، عصمت کی بات ہے، یہ تو سب انبیاء پہ افضل ہے. ختم. جب یہ مسئلہ ثابت ہو گیا تو جب انبیاء سے افضل اس امت میں موجود ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ اس کی طاعت کرو. ملاحظہ فرماؤ جناب، آپ کی خدمت میں حدیث پیش کروں. یہ حدیث جو ہے میرے بھائی آپ ہی کے کتب میں، اور ذہبی جتنا متعصب ہے اس نے بھی اس حدیث کی تصحیح کیا. یہ مستدرک علیہ صحیحین جلد نمبر 3 چھاپ دار الفکر. ملاحظہ فرمائیے حدیث نمبر 4675 المستدرک علی الصحیحین، صفحہ نمبر 334، 4675. هذا حدیث صحیح الاسناد، یہ حدیث صحیح ہے. حدیث 4675 صحیح. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہہ دیا من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری طاعت کی اس نے اللہ کی طاعت کی. ومن عصانی فقد عصى اللہ، اور جس نے میری معصیت کی اس نے اللہ کی معصیت کی. ومن اطاع علی علیہ السلام، کس سے کہا؟ صحابت سے کہا نا، ہم تو نہیں تھے وہاں پر، تابعین وہاں پہ تو نہیں تھے، جس سے بھی کہا وہ صحابت ہے. جو بھی من اطاع علی، جو بھی علی علیہ السلام کی طاعت کرے اس نے میری طاعت کیا. ومن عصاہ فقد عصانی، اور جس نے اس کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کیا. صحابہ سے جب یہ کہہ رہے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ سب صحابہ پر طاعت امیر المؤمنین علیہ السلام واجب ہے، ان کی نافرمانی حرام ہے. یہ ان کے حیات، پیغمبر کے حیات میں ان کی طاعت سب پہ واجب ہے اللہ کی طاعت کی طرح، اور ان کی معصیت حرام ہے. جب یہ تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ پیغمبر نے کچھ نہیں بولا؟ جب دین کامل ہے، اللہ نے نبوت کے بعد امامت کو واضح طور پہ بیان فرمایا ہے، تو آپ کیسے کہتے ہیں جب بیان ہی نہیں کیا تو کوئی ہے نہیں، تو ابو بکر عمر کو بنانا پڑا ہے نا. دین ناقص ہے، اللہ نے ناقص چھوڑ دیا، صحابہ کرام کو محنت کرنی پڑی، دین کو کامل کیا ان لوگوں نے. ماشاءاللہ. اچھا مجھے یہ بتائیں جی اس کے اوپر بہت آپ کی گفتگو میں سن چکا ہوں اور آپ کے مناظرے بیانات بھی. مجھے یہ بتائیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام عالم نہیں ہے؟ عالم ہے، عالم نہیں. عالم اور عالم میں فرق یہ ہے کہ عالم عالم کے مقابلے میں جاہل ہوتا ہے. ایک شخص ہے نا، ایک شخص کو اتنا آتا ہے، ایک شخص کو اتنا آتا ہے، ایک شخص کو اتنا آتا ہے، ایک شخص کو اتنا آتا ہے. جو اتنا آتا ہے، جس کو اتنا آتا ہے، وہ جس کو نہیں آتا اس کے مقابلے میں عالم ہے، لیکن جس کو اتنا آتا ہے اس کے مقابلے میں جاہل ہے، کیونکہ اس کو بہت ساری چیزیں آتی ہیں جو اس کو نہیں آتی. ایک شخص ہے جس کے علم کے انتہا نہیں ہے. قد نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، جس کے علم کے انتہا نہیں ہے، اور ایک شخص ہے جس کے پاس بعض علوم ہے، یہ اس کے مقابلے میں جاہل ہے. ہمارے مقابلے میں عالم ہے لیکن اس کے مقابلے میں جاہل ہے. جی شیخ صاحب آپ عالم ہے نا؟ میں خادم ہوں. اب علامہ ہے نا؟ نہیں بھائی میں عالم نہیں ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں. نہیں میں عالم نہیں ہوں بھائی. میرا حساب علماء کے حساب میں نہیں ہے. یہ جس علم کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے ادھر مجھے الف بے بھی نہیں آتا. نہیں مجھے ایک بات مکمل کرنے دیں. میں جی بولیں. دلیل بنانے دینا، عقلی دلیل ہے. جی چلے آپ کا نام نہیں، ایک زید ہے، ایک میرا نام طارق ہے. زید عالم ہے اور میں بھی اس سے بڑا عالم ہوں. کچھ مجھے علوم زیادہ آتے ہیں، تو وہ بھی عالم ہے اور میں بھی عالم ہوں. تو جو مجھے علم آتا ہے، مجھے منطق آتی ہے یا مجھے صرف نحو آتی ہے، تو کیا میں اس کو جاہل کہہ سکتا ہوں؟ دیکھیں میرے بھائی، میں آپ دیکھیں بھائی اجازت فرمائیں. جو چیزیں مجھے صرف نحو آتی ہے اور آپ کو نہیں آتی، صرف نحو نہیں آتی تو آپ جاہل ہیں. یہ الفاظ کا چناؤ. اگر مجھے نہیں آتی ہے تو میں جاہل ہوں. اگر مجھے نہیں آتی تو میں جاہل ہوں. اللہ یاری صاحب، بالکل. اللہ یاری صاحب میں آپ کو کہوں نا کہ آپ جاہل ہیں، ہم صرف نحو نہیں آتی، آپ مائنڈ کریں گے. دیکھیں آپ نے کل پتا اس دن جملہ کیا بولا تھا؟ آپ نے کہا وہ جاہل ہیں، عیسیٰ اور موسیٰ وہ جاہل ہیں، اور امام علی علیہ السلام جو ہیں وہ عالم ہیں. یہ اس طرح کی بات کر رہی میرے نزدیک تو اچھی نہیں. عزیز دیکھیں، جو شخص کم جانتا ہے، جو شخص بے انتہا جانتا ہے، دیکھیں ایک شخص کے علم محدود ہے، لیکن ایک شخص کے اجازت ہے بات کرنے کی. ایک شخص کے علم لامحدود ہے، یعنی جس کا علم لامحدود ہے اس کو بے انتہا چیزیں آتی ہیں جس اس کو نہیں آتا، اس شخص کو نہیں آتا. گرچہ اس کو بذات خود اس کے پاس علم ہے، لیکن اس کے مقابلے میں اس کا علم نہیں ہے نا، اس کے مقابلے میں یہ جاہل ہے.
اس کے مقابلے میں عالم نہیں جب عالم کے مقابلے میں آتے ہیں نا، جو دو عالم کا مقایسہ کریں، اس کو بھی آتا ہے، اس کو بھی آتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ الگ بات ہے. لیکن ایک شخص ہے اس کا علم کی کوئی حد ہی نہیں ہے، ایک شخص ہے اس کو کچھ باتیں آتی ہیں، یہ اس کے مقابلے میں یہ جاہل ہے. عالم ہمیشہ عالم کا، عالم اور عالم کا مقابلہ جو ہوتا ہے نا، یہ عالم جاہل کا مقابلہ ہے. بالکل سر اگر میں کہوں نا، اگر ہم دو عالم ہیں، بے شک میں بھی، آپ بھی گریجویٹ ہے، میں بھی گریجویٹ ہوں، تو کسی بات کا ہو سکتا ہے آپ کو نہ پتا ہو، تو میں آپ ذرا عقلی دلائل سے دیکھو، اور میں کہوں نا شیخ صاحب، علامہ صاحب، اللہ یاری صاحب، آپ تو جاہل ہیں، تو آپ تو مثال مائنڈ سے کریں. نکل گئے نا، ایک مثال سے عام نکل گئے. شخص مائنڈ کرتا ہے، مائنڈ کریں گے، وہ کہے گا تو اتنا کہاں سے مجھے کیسے جاہل کہہ دے کوئی بات. تو اس طرح نا کہ چناؤ ایک دوسرا سے بساد احترام، مجھے آپ سے نا بہت عقیدت اور محبت ہے. ایک جو آپ الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں نا، آپ کل کہہ رہے تھے کہ سنیوں کے نزدیک تو آپ کا تو خدا رب جو غدار ہے، وہ اب تھوڑا سا نا الفاظ کا چناؤ کا احتیاط کیا کرے. اور میں پڑھا ہوں میں آپ سے، تھوڑا اگر خادم مجھے سمجھ نہیں ہوں، آتا. میں اور آپ میری سے عرض سنیں، معذرت میری چاہتا عرض ہوں. اور میری گل تو سنو. جی جی اور دوجی جڑی ہے کہ جڑا ویکھو تواڈے مقابلے دا ہوے نا عمر دا، اونوں تو کیا کرو، تسی تو نہ کیا کرو، تسی گرم ہو جاندے ہو، اور تسی کہندے ہو او تو انج تے مینوں ڈر لگدا، مینوں بھی کرے تو نہ کریا جے، او جو کرو تے مینوں کوئی غصہ نہیں لگے گا، مینوں تو بھی کر کے بلاؤ گے. میں لیکن تھوڑا خادم ہوں. جڑا نا جڑا نا، کیونکہ قرآن کی آیت ہے کہ وہ کیا کہہ کے کیا اس کو پڑھے، مجھے شاید یاد وقولوا نہیں، للناس کہ حسنا، بہترین انداز سے گفتگو. وقولوا للناس نہیں، حسنا. اور دوسرا ہے کہ جو کہتے ہیں نا، جو بہترین طریقے سے کسی سے گفتگو کریں. من احسن قولا من احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا. یہ پوری آیت ہے کہ کون ہے تم، جس طرح کی وہ ترجمہ ہے جو آپ کے سامنے ہے. تو یہ بات ہے. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ چلو اس میں دلائل آپ کے کافی ہو گئے، اگر آپ اینڈ پہ کوئی وائنڈ اپ کرنا چاہیں گے کنکلوژن تو آپ کر تو دیجیے گا. ایک دوسرا پیارے بھائی اللہ یاری صاحب، تساں تے سانو ساری امت نو نا کافر بنا دے، تسی تے تکفیری عالم ہو. پوچھو کس طرح؟ جی بولے کس طرح؟ تساں نہ کوئی مجتہدین چھڈیا ہے، مجتہد بھی بدتی تے کافر، مخالفین عمری بھی جہنمی تے بدتی تے نہیں نہیں کافر ہیں. نہیں. صرف ایک جنتی رہ گیا، اور علامہ او دا نام ہے حسن اللہ یاری اینڈ باقی اخباری علماء. او باقی تساں امت وچ چھڈیا کیڑا کسے نے جنت وچ؟ ساڈے تسی اکابرین کافر بنا دیتا، انہاں نو تسی مطلب جہنم دی وعیداں سنان لے ہو. دیکھیں اے تسی ویکھو نا، مطلب کی کر دیتا. پہلی پاکستان وچ جننے شیعہ نے، سوائے تواڈے جیسا شیعہ مینوں کوئی ملیا ہی نہیں، یا نصیری نے، یا زیدیہ نے، یا ذاکرین نے، شاید کوئی چند ہوں جڑے اہل حدیث یا تواڈے مطلب نظریات یا خیرات دے ہم آہنگ ہون. دیکھیں، یرفع اللہ الذین، جی وہ آیت جو میں پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا میں بھول گیا، تو وہ یہ ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم واوتوا العلم درجات. اللہ تعالیٰ نے آپ میں سے وہ لوگ جن کو جو ایمان لائے ہیں اور اللہ نے جن کو علم دیا، ان کے درجات اللہ نے بلند کیا. اچھا، تو عالم کا درجہ بلند ہوتا ہے. اچھا، یہ عرض یہ ہے، وہ ہماری بات نہیں، اور میں اپنی تعریف نہیں کر رہا، وہ ان کے پاس جن کے پاس اللہ کی جانب سے علم ہے. اب تکفیر کی جو بات ہے نا، تکفیر کی جو بات ہے، دیکھیں اگر کوئی شخص کسی کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ کا راستہ یہ ہے، وہ شہادتین پڑھتا ہے، وہ اس کا عذر مقبول ہے. اس کو پتہ نہیں ہے، اس پہ حجت تمام نہیں ہوا. لیکن اگر ایک شخص کو پتہ چل جاتا ہے، چاہے وہ مجتہد ہو، چاہے کوئی بھی شخص ہو، دیکھو وہ اللہ کے احکام کو نہیں مانتا. اللہ کہتا ہے کہ پیغمبر کے بعد امیر المؤمنین علیہ السلام آپ کے امام ہے، اس کی اطاعت واجب ہے. اس کو پتہ بھی چل گیا لیکن نہیں مانتا، تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ یہ مسلمان ہے؟ مسلمان ہے ظاہر میں، حقیقت میں مسلمان نہیں ہے. حقیقت میں مسلمان نہیں ہے. اس پہ اسلام کے احکام جاری ہوں گے دنیا میں، یعنی اس کے نکاح ہوگی، اس کو میراث ملے گا، سب کچھ مسلمانوں والا ہوگا. لیکن یہ جو ہے، اس نے جو اللہ کے ایک حکم کو نہ مانے، بھائی ایک آیت کو نہ مانے، ٹھیک ہے نا، اس کی تصدیق نہ کرے، چاہے وہ شیعہ ہے، چاہے وہ مجتہد ہے، چاہے مولوی ہے، کسی بھی صحابی غیر، وہ فرق ہی نہیں کرتا بھائی، یہ سب کے لیے. اگر اس کو پتہ نہیں ہے، وہ اللہ جس کو پتہ نہیں ہے اللہ نے اس کو چھوٹ دیا، وہ اس کے اللہ کی جانب سے وہ عذر مقبول ہے. نہیں پتہ ہی نہیں، ہمیں نہیں معلوم. بھائی ہمارے جو اکثر بھائی ہیں، شیعہ بھائی ہیں، اہل سنت بھائی ہیں،
اکثریت ان کو پتہ نہیں ہے، ان کے پاس میں نہیں، ان پہ حجت تمام ہی نہیں ہو، بیچاروں کو پتہ ہی نہیں، ہم ان کو کیسے کافر کہتے ہیں؟ ہم نہیں کہتے یہ کافر ہے، لیکن بات ہو رہی ان لوگوں کی جن کو اصلی پتہ چل جاتا ہے، وہ پتہ چل، ان کو یقین بھی ہے یہ صحیح ہے، پھر بھی نہیں مانتے، پھر کفر کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے، پھر بھی وہ حقیقت میں کافر ہے، نہیں ہے کہ ابھی ہم کہہ دیں کہ ابھی ان کا بھی نکاح ٹوٹ گیا، نہیں، وہ ظاہر میں اب بھی مسلمان ہے، اب بھی ان پہ اسلام کے احکام جاری ہوں گے، لیکن وہ اللہ کے نزدیک وہ کافر ہیں حقیقت میں، ٹھیک ہے نا؟ اچھا ایک میں جب ہم بڑا باریک تکفیر جب ہم کرتے سوال ہیں نا، کرنے تکفیر لگا کا ہوں، مقصد یہ ہوتا بڑا ہے، ہم مسلمانوں کی تکفیر نہیں کرتے ہیں، ہم نہ شیعہ کی تکفیر کرتے ہیں، نہ مخالفین کی تکفیر کرتے ہیں، ہاں اگر کوئی شخص اس نہیں حد تک پہنچتا ہے کہ اس کے وہ جو ہے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نہیں مانتا، تصدیق نہیں کرتا، تو پھر عدم تصدیق کفر ہے بھائی، جو تصدیق نہیں کرتا وہ کفر ہے، یا آپ مجھے تکفیری کہہ دو، اچھا جو کہنا کہہ دیں، اس جی ہاں۔ اچھا اس میں یہ ہے کہ کلام مجید کی جو آیات ہیں اس سے للہ فلہ اور بالکل خدا سے ڈرتے ہوئے کوئی استنباط کرتا ہے، یعنی کچھ آپ کی نظر میں زیادہ بہتر ہیں، یعنی کہ جن کو آپ کہتے ہیں کچھ آیات ایسی ہیں جو متشابہات ہیں، کچھ مطلب احکامات ہیں، کچھ ساری چیزیں، اور کچھ ایسی ہیں جن کی اتنی صراحت نہیں ہوتی اور اس سے کچھ دو معنی کے نکلنے کا احتمال ہے، تو استنباط کرتے اور ماخوذ کرتے وقت کوئی للہ فلہ کو عالم دین یا امت مسلمہ کے علماء اس سے استنباط کرتے ہیں، تو اس میں ان کی رائے میں اختلاف یا سمجھنے میں اختلاف ہوتا ہے، تو ہو سکتا ہے آپ کی رائے بالکل عین ایسی ہو جیسے اللہ کی منشا اور اللہ کے رسول کی منشا ہو، اور میری ہو سکتا ہے اس کی تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہو، تو کیا ایسے بندے جو یعنی کہ جو اس کو تعویل کرتا ہے یا اس کو ایسے سمجھتا ہے، تو کیا اللہ کے ہاں اس کی کوئی تو معافی نامہ ہے اس کو؟ عرض یہ ہے کہ یہ جو آپ بتا رہے ہیں نا، یہ سچویشن، یہ اکثر مسائل میں اس طرح نہیں ہے، اکثر مسائل دین کے یہ ہیں کہ ان میں ہے نصوص بہت صحیح، زیادہ، ہے ہاں صحیح سر، یہ ایسا ہی ہے، ہے ایسا ہی صحیح ہے، اس میں، لیکن اتنا نہیں ہے جتنا آپ سمجھ رہے ہیں نا۔ اگر واقعاً کوئی شخص نص کی اتباع کرتا ہے، یعنی فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس ہے، اس نے فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے سمجھا ایمانداری کے ساتھ، اس نے محنت بھی کیا ہے، دیکھو ایسا نہیں ہے کہ وہ بہانہ بنا کر کوئی تحقیق کے بغیر اس نے یہ سمجھ لیا ہے، وہ دوسروں کی بات سنتا ہی نہیں ہے، اسی غلط راستے پہ جا رہا ہے، تو اس کے عذر مقبول نہیں ہے۔ لیکن ایک شخص ہے، اس نے مجھے آیت ملی ہے، میں نے آیت سے یہ سمجھا، حدیث ملی، میں نے حدیث سے یہ سمجھا، میں نے محنت بھی کیا، ٹھیک ہے نا، تو اس سے مجھے یہی سمجھ آ رہا ہے۔ یہ بہت کم مسائل میں اس طرح ہوتا ہے، اکثر مسائل میں اس طرح ہے کہ وہ واضح ہیں، اس میں اگر آپ نصوص کی اتباع کریں، سوچیں سمجھیں، وہ حق واضح ہو جاتا ہے، اس میں وہ اختلاف کا اتنا مجال نہیں رہتا، لیکن بعض مسائل جزئی مسائل ہیں، فرعی مسائل ہیں، اس میں یہ آ جاتا ہے، تو یہ شخص جو ہے نا، جب تک وہ نص کی اتباع کر رہا ہے، کیونکہ اس کے پاس حجت ہے، قرآن کی آیت ہے، حدیث ہے، وہ اس نے اس حدیث کو اس طرح سمجھا، دوسری طرح اس نے کوشش بھی کی، دوسری بات کو وہ نہیں مان رہا، اس کی جو ضمیر ہے نہیں مان رہا، وہ بالکل اللہ کے نزدیک وہ معذور ہے، اس کا بات غلط بھی نکلے نا، بالکل وہ اس کی بات غلط بھی نکلے نا، غلط بھی نکلے تو وہ عذر اللہ کے سامنے پیش کر سکتا ہے کہ بھائی مجھے یہی سمجھ آئی، اب میں کیسے ایک بات جو میں اس کو غلط سمجھ رہا ہوں، میں اس کو کیسے قبول کرتا، دوسری کے بات مجھے غلط لگ رہی تھی نا، میں نے اس کو کیسے قبول کرتا، میں نے بہت محنت کیا اس کے بات کو سمجھنے کی، مجھے نہیں لگی، لیکن یہ کم مسائل میں پیش آتا ہے، مسئلہ امامت اس طرح نہیں ہے، مسئلہ خلافت اس طرح نہیں ہے، عقائد کے مسائل اس طرح نہیں ہے، ان میں حجج بہت واضح ہیں، اللہ آپ کو عزت دے۔ طارق بھائی، سر میں نے ایک مفتی صاحب سے پوچھا تھا، میں جب بھی آپ سے کوئی گفتگو کرتا ہوں یا اس سے مجھ سے اشکال ہوتا ہے، تو میرے اہل سنت علماء میں سے ہیں، ادھر برطانیہ میں، برمنگھم میں، تو میں یہ اظہار نہیں کرنا چاہتا، وہ میں اس سے بڑی اچھی گائیڈنس کرتے ہیں، آپ کی کوئی چیزوں کو نا مور ثبت لگاتے ہیں، چیزیں ایگری کرتے ہیں کہ حسن اللہ یاری علامہ صاحب ٹھیک فرما رہے ہیں۔ اچھا، تو آپ کا ٹائم میں نے زیادہ لیے، چونکہ میں 2 ویسے رکھتا ہوں، لیکن اس کو اگلے سیشن میں رکھ لیں گے، اس کا صرف ذکر یہاں کر دیتا ہوں سوال کا۔ اس میں یہ ہے کہ ایک تو جو آپ بیان کرتے ہیں نا کہ حضرت عمر فاروق نے جو دروازہ توڑا، آگ لگائی اور یہ وہ، اس کے جو راوی ہے نا، یہ ضعیف راوی ہیں، اور یہ آپ کی جو کتاب ہے نا تنقیح المقال علامہ مماکانی کی، ابھی اس کا وقت نہیں ہے، اس کے ابھی اس کا راوی وقت میں، نہیں ہے، اس کے وقت نہیں ہے۔ اچھا اللہ آپ کو اب بعد سلامتی میں دے، کریں، بعد جی میں جی بعد میں یہ بعد بعد میں میں اللہ آپ کو سلامتی دے، یہ تھینک یو بعد سر، میں کر لیں، بعد تھینک یو میں سر، تھینک یو بعد طارق بھائی، بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی دے۔